وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ، 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 مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے، مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے، مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کو سب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس کو نظر نہیں آتے ہیں وہ شعر سن لیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ پریشان کیوں ہیں آپ؟ ہے نہیں، جو جہاں ہے وہیں رہے، جگہ کم ہے، کسی کے لیے کوئی ناراض نہ ہو، اپنے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لے کر آئیں آپ حضرات۔ بالکل ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہے۔ آپ کو صحیح ہٹا رہے تھے کمیٹی والے، بالکل جہاں ہے میرے دوست وہیں بیٹھے رہیں آرام کے ساتھ، جیسے آپ پریشان بیٹھے ویسے یہ بھی پریشان بیٹھے ہیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک ذرا سی بات پہ روٹتے نہیں، مٹی کے کھلونوں کی طرح ٹوٹتے نہیں، جن کے لبوں پہ ہوتی ہے شبنم درود کی، گلشن میں وہ گلاب کبھی سوکھتے نہیں۔ ابھی دیکھیں گے یار، رک تو جائیں، حضرت کو آنے تو دیں، تھوڑا صبر تو کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں یار۔ آئیے خیر مقدم نعرے سے کر لیں۔ دنیائے سنیت کی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے، پورا مجمع، ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہے، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہے، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مجاہد اہل سنت، ہمدرد قوم ملت، ملک ہندوستان نہیں دنیائے سنیت کا عظیم ذات حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان اظہری صاحب اللہ کی آمد۔ خیر مقدم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان سید سالار مسعود غازی، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، زیارے سید سالار مسعود غازی، علماء اہل سنت، مسلمان اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع اشک ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ بالکل بے فکر رہے۔ ارے تو میرا جذبات اچھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبات کو میرے بھائیوں کو سلامت رہے۔ حضرت کو جیسا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سب کو دیکھیں گے اور آپ بھی حضرت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، آرام سے سکون کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ اب جوش پر تھوڑا ہوش کو قابو کر لیں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ و سادات، جوار غازی میں رہنے والے غازی کے دیوانوں، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان
والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا عزیزان گرامی وقار سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے سبحان اللہ میرے عزیزو یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے میرے عزیزوں پکڑا لوگ تم پڑھو آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ ہے میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں چہرے پر داڑھی ہو ٹوپی ہو سر پر تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور قوم ایک ہی ہے ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آج جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں
لیکن ہمارے کھانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا۔ یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے، اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے۔ میرے عزیزوں، بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہاں، جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے، وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے، پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائے ایک ہی دن میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے، جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر کھڑے تھے، آج بھی ایسی جمے سبحان اللہ، بے شک۔ آج بھی جمے رہیں گے۔ اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، سبحان اللہ، بڑی کرامت ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے، انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے، ایمرجنسی کے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی، ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا، اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے۔ اور اس زمانے میں جب نسل بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی ہی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں، بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، واہ واہ۔ یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لے دے دو، زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کرو تیرے نام پہ جا فدا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، کرو تیرے ناموں پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سر اٹھا کر کے جیے۔ تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو، تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں، ڈرے وہ جو چور ہیں، ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں،
الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے، پروپیگنڈا 1000 پھیلانے دو، میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں۔ تم میدان میں اترو، دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہن کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ، اپنی داڑیاں نالے میں نہ پھینکو۔ دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے، میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں سچ بتاؤں، امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں، علماء بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے، ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے، اس کی حکمتیں 1000 ہوں گی، لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے، صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا۔ سبحان اللہ بے شک۔ دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے، لیکن ہم نے دیکھا عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آج اگر تم جمے رہ گئے، تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں، استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے شاندار استقبال کیا، ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا، قالین، ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں، اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے، محمد عربی کا۔ اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا، بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا، لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں، میرے آقا کے سفیر بن کر، ایمبیسیڈر بن کر، قاصد بن کر، لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا، کہا اس کو ہٹا دو، میں زمین پر چل کر آؤں۔ چل کر کیا ہے؟ جب کرسی کے پاس آئے، بادشاہ سامنے براجمان ہے، کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے، ٹھوکر مار کر گرا دیا، کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا، اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا، نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سبحان اللہ۔ سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، میں ٹھوکر مار دوں گا، مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے، مدینہ بہت دور ہے، ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں، سونا بھی استعمال کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا، ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں، ہماری نسبت، ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے، چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا، سبحان اللہ۔ پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے گا۔ اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے، تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کیا تلوار لے کر کے آئے تھے، نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے، گولہ بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ، سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ، ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں، وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں
اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ جس پر جمے رہنے کا عزم، یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے. اور پھر دیکھا آپ نے ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی. 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا. سبحان اللہ بے آج شک. بھی نہیں ہلا سکا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جائے گا، اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو، وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے. بہت سارے پتنگے آتے ہیں موسم میں، اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف، تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں. تو کیا کرتے ہو آپ؟ مجھے بتاؤ. کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. کیڑے بہت آ گئے. کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. میاں عقل مند آدمی یہ ہے، انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا، یا اسپرے مارتا ہے. اور کیا کرے گا؟ اسپرے مارے گا، کیڑے چلے جائیں. یا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو انتظار کرے گا موسم چلا جائے. لیکن گھر تو نہیں چھوڑ کر جاتا، اپنا بنایا ہوا گھر نہیں چھوڑ کر جاتا. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، یہ سختیاں تمہارے امتحان کے لیے آتی رہیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اخلاق مصطفیٰ اور اپنا دین چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اسلاف کی روایتیں چھوڑ کر چلے جاؤ. نہیں. ایک بات یاد رکھنا، کسی کو بھی دکھانے کے لیے سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے منافق، جو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کسی کو راضی نہیں کر پاتا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، راضی کرنا ہو تو صرف میرے مصطفیٰ کو سبحان اللہ. راضی کرنا ہو تو اپنے رب کو راضی کرو. سبحان اللہ. آج جو حالات ہوئے نا، جن لوگوں نے اپنے منچ پر سب جماعتوں کو بلا کر کے کہا، دیوبندی جماعت کھل کر کے عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے. ہاں، جو قائد بن کر کے آئے لوگوں کے، بڑی بڑی جمعیت اور بڑی بڑی تنظیم لے کر کے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا اپنے ہاں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے. کس کو؟ پنڈتوں کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، یہ بھی راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں. اور بھاشن میں کچھ کا کچھ کہہ دیا، اپنا ایمان بھی دھو دیا، اپنا ایمان بھی چلا گیا. اور سامنے والوں کو بعد میں پتا چلا وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے. وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے ان کو. مولوی صاحب کہاں کے رہے تم؟ کہاں کے رہے؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، وہی کتے ہو گئے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوتا ہے، جو سبحان اللہ بے شک. ہوتا ہے، وہ وقت کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سر نہیں دیکھتا، نہ ہی کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے میاں، یہی کہ نانپارہ سے تو کوئی بریلی گیا تھا. یہی کہ نانپارہ سے گیا تھا، بریلی جا کر کہا تھا کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دو، مولانا احمد رضا صاحب. اعلیٰ حضرت نے نانپارہ والے کی تعظیم میں یا ان کی مدح میں کچھ نہیں لکھا، بلکہ جلال میں کہا کروں مدح اہل دول رضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں. سبحان اللہ بے شک. اب نان پارہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. آپ حضرات کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے، بہرائچ شریف کے بہت قریب نان پارہ ہے. نان پارہ تو شہر کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پارہ نان کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا. فرمایا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ادھر سے پھینکو گے تو تمہارے لیے لکھ دوں گا، ادھر سے لفافہ دے دو تو تمہارے لیے بول دوں گا. نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. سبحان میں گدا ہوں اللہ. اپنے کریم کا. اور بارگاہ مصطفیٰ کا ایسا ادب، اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں جب کہنا ہے تو یوں کہتے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ
पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिज़ी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो। उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं, आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूँ। बगोला, आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है? बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और साफ कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुका कर बैठता है, हाँ आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्याल आते दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं? छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई। समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हज़रत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, सुभान अल्लाह, दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है क्या। जीजाने गिरामी वकार, ये आज जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं, इन्हें पहचानो। हाँ, इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं। इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस गरबऊन रसीदी तमाम बुलहबी। अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो है नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती हो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक टिके न थे
تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر سبحان اللہ بے شک آپ دیکھیں دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز قیامت کی عزت الگ ہے آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی اتنی تکلیفیں دی تھی لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مدینہ طیبہ میں رہنے لگے اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں جب مکہ فتح ہو چکا تھا 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہو گیا مسجد حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے سارے علائشوں کو پاک کیا اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا بلال حبشی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو اور اذان کہاں کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے میرے عزیزوں بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اذان کہیں سے بھی دے لیتے اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں یہ دنیا کو بتانا تھا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے بہت بلندی عطا کرتا ہے اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے تم جمے رہو اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے اب یہ بھی کہیں گے آگے اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں یہ پالے ہوئے ہیں ان کی اپنی زبان نہیں ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی میرے عزیزو انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے ہم یوں ہی نہیں لڑتے ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے عزیزان گرامی وقار ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنا ایگریسیو ہو کر کے بولتے ہیں آپ اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں میرے عزیزو جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے آخری چیز بچی ہوئی ہے وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں ہم نرم لہجے میں بات کریں ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے بے شک سبحان اللہ یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں اور یہ سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے بے شک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے ہاں ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا سیاست بھی نہیں رہ گئی طاقت بھی نہیں رہ گئی قیادت بھی نہیں رہ گئی کچھ نہیں رہ گیا لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس
پراؤڈ فیل کرو گے. کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا. مال کی تقسیم ہو گئی. یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے. لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. سب آپس میں بات کرنے لگے. رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے. یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا کیا تمہاری جماعت میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سب باتیں چل رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا. کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ. سب جب جمع ہو گئے میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے ہاں آیا، تم نے اپنایا ہے، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے، جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت ہے. اب سنیے مجھے یہ واقعہ، یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار صحابہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟ سبحان اللہ. بے شک یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا. سبحان اللہ. بے شک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ دنیا یوں ہی خوف زدہ نہیں ہے تم سے. ہاں تمہارے پاس کوئی دولت تو ہے جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. میں آپ سے یہ بات پھر سے کہہ دوں، تمہارے پاس جو لوگ احساس کمتری دلاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں دلاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا، آپ نیوز دیکھتے ہیں نا، مت دیکھا کرو، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن ابھی سوائے تمہارے نام کے اور کیا چلتا ہے نیوز میں؟ ہاں بہت سارے نیوز چینل تو ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، ان کی روٹی بھی نہیں چلتی. انہیں نام لینا ہوگا مسلمان مسلمان مسلمان. آپ دیکھیں کیوں؟ ان سے پوچھو میاں مسلمان ہے کتنے؟ چھوٹی سی تعداد ہے، 14% ہے، 14% ہے. اور پھر حالات یہ ہیں کہ ان کی سروے کی رپورٹ بتاتی ہے سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، دلت سماج سے بھی بیکورڈ نیچے آ گئے ہیں، علم میں پیچھے ہیں، اخلاق میں پیچھے ہیں، مال میں پیچھے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ ساری رپورٹ انہوں نے بیان کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اتنی ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے تو پھر یہ میڈیا کے سامنے کیوں 24 گھنٹے ڈسکس کا نشانہ بنتی ہے؟ سبحان اللہ. بے شک ہر کوئی ہم پر کیوں ڈسکس کرا؟ چھوڑ دو نا اس جماعت جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جماعت ٹوٹی بکھری ہوئی ہے تو کیوں اتنا ڈیبیٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ صرف ہمارے اوپر اذان، نماز، مسجد، داڑھی، منبر، برقع، یہی سب ہے. کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹوٹے بکھرے ہو، لیکن اس دنیا کو یہ پتا ہے کہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی شمع موجود. سبحان اللہ. بے شک یہ جس دن بھڑکتی ہے محبت مصطفیٰ کی شمع دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے،
باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس لیے اے سنیو، فخر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تمہارے پاس ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ میں ابھی نام لیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کس کا نام لیا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ لیکن میں نے مجمع میں دیکھا ہر کوئی انگلیاں اٹھایا اپنے لبوں سے چوم کر آنکھوں پہ لگا۔ کس نے کہا تم کوئی؟ میں نے مائک سے آرڈر تو نہیں دیا کہ میں نام لوں گا تم اٹھا کے چوم لینا، میں نے کسی سے کہا تو نہیں۔ میں ادھر میرے مصطفیٰ کا نام لے رہا ہوں اور تمہیں ہوش بھی نہیں، تم انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہو۔ یہ علامت اس بات کی ہے سب کچھ کھو چکے ہیں ہم، لیکن دلوں میں ابھی میرے مصطفیٰ کی عظمت باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی باقی ہے، وہ نام آتا ہے تو انگوٹھے لبوں پر بے اختیار جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ ہماری ماؤں نے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا۔ بے شک سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، آمد حضور صاحب سجادہ، خانقاہ رضویہ بریلی شریف مرکز اہل سنت۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، دوسرے لوگ کوئی ڈرتا ہے سہمتا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن بہرائچ والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، بہرائچ میں رہنے والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہرائچ میں دیار غازی موجود ہے، سبحان اللہ، بے شک اور وہ غازی ہے، شہید بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا مقام و مرتبہ سلطان سید سالار مسعود غازی، ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ولایت غوث اعظم کے دربار سے پہلے بہرائچ آتی، بے شک سبحان اللہ، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ سے اجمیر جاتی، اجمیر سے ولایت تقسیم ہوتی، بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلند و بالا مقام پر پہنچنے والے سالار مسعود غازی، عمر ان کے انتقال کے وقت صرف 19 سال کی تھی۔ 19 سال کی کڑیل جوانی میں، یا 20 سال جو آپ کی ٹین ایج رہی ہے، وہ ایج تو ابھی شروعات کی ہوتی ہے جوانوں کی، لیکن سالار مسعود غازی کی تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے، ان کو سننے والا جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان میں اترے ہوئے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے وہ ایسے شیر ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے دیو کو زمین پر گاڑ کر رکھا۔ سبحان اللہ، بے شک میں ابھی آیا یہاں پر تو مجھے بتایا گیا ہے اب سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کو صدیاں گزر گئی، 800-900 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن وہ ہیبت ابھی بھی جاری تھی، وہ ہیبت ابھی تک جاری تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے تمہارے چند برے اعمال کی وجہ سے کوئی کیڑا پھر سے اڑنے لگ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں مشن مسعود غازی کو زندہ کرو، ہر جوان کو یہ سکھاؤ کہ تمہارا ہیرو وہ پردے پر دکھنے والا نہیں ہے جو مجرے کرتا ہے، تمہارا ہیرو وہ نہیں ہے جو اپنے زنانہ حرکتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، تمہارا ہیرو تو سالار مسعود غازی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تمہارے آئیڈیل یہ بزرگ ہیں، تمہارا آئیڈیل یہ پردہ سیمی پر ناچنے والا فلموں میں وہ ایکٹر اور ایکٹریس نہیں۔ اے سنی مسلمانوں، تمہارا ہیرو خالد بن ولید ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑتی، اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا واپس آ جاؤ، عزت بھی یہاں ہے، اقتدار بھی طاقت بھی یہاں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اب میں اپنے آخری میسیجز کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو اس پیغام کی طرف لے جا رہا ہوں، تمہارے پاس کوئی چیز رہے نہ رہے میرے عزیزو، آنکھوں کا سرما ضرور رہنا چاہیے، سبحان اللہ، آنکھوں کا سرما، آنکھوں کا کاجل، لیکن وہ نہیں جو ڈبی میں رکھا ہوا ہے یا شیشی میں رکھا ہوا۔
आला हजरत ने जो फरमाया ना, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं। कोई चोर आज तक देखा आपने आंखों से काजल भी चुरा के ले जाता है? कोई चोर ऐसा देखा है? लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ऐसे चोर। मेरे अजीजों, मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा होता, मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंखों का काजल है। सुभान अल्लाह। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है उसकी आंखें भी रोशन हैं, उसकी आंखें चमकदार हैं। इस काजल को हमेशा सलामती के साथ रखो और फिर फख्र के साथ। मेरे अजीजों, जीना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हक का ऐलान करते हुए जिएंगे, और मरना है मेरे मुस्तफा के नाम पर। इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? कुछ लोग हमें इस बात को लेकर के कहते हैं कि अभी हालात ऐसे हैं, आप इनके ऊपर भला हो गया, उनके ऊपर भला हो गया। एक साहब कह रहे थे कि हमारे जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर कोई वो नहीं, झिझक नहीं। मेरा कोई जलसा उस वक्त तक मुकम्मल होता नहीं, अभी कितने महीनों से देख रहा हूँ, जब तक जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। और हमें डर नहीं है इस बात का। लेकिन कोई साहब मुझसे कह रहे थे नारा लगाने की वजह से हमारे फलां दोस्त को उठा कर ले गए और केस कर दिए उस पर। मैंने कहा इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह। इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? करने दो, अच्छी बात है। जब पहुंचना मेरे मुस्तफा की बारगाह में तो अर्ज करना, आका दुनिया ने फंडा डाला था, मेरे जिना पर नहीं, चोरी पर नहीं, डकैती पर नहीं, आपके नाम को पुकारा था, लोगों ने हथकड़ी पहनाई थी। यकीन जानो वो ताजदार कायनात इतने गैरतमंद हैं, तुम्हें पुकारेंगे और बुलाएंगे, आजा मेरे गुलाम, मेरा दामन तेरे लिए बिछाऊंगा। सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो। अल्लाह ताला ये जज्बा सलामत रखे। देखिए मिंबर से भी अब नाज़िम इजलास भी नहीं डर रहे हैं, लब्बैक का नारा वो भी लगा रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आने से भी डरते हैं कि इनके साथ खड़े रहेंगे तो फोटो में आ जाएंगे, केस ना हो जाए। मुझे डर नहीं है, लेकिन अगल बगल आने वालों को अगर डर लगता है तो वो उनका मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का फख्र है कि आज अगर गुस्ताखों के साथ कोई खड़े होकर शर्म नहीं करता, और हम जिसके नाम के लिए ऐलान कर रहे हैं, हमारा यकीन है कल क़यामत के दिन देखा जाएगा, तुम कहां खड़े रहोगे, हम कहां खड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि मेरे आका की हदीस है, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता, सुभान अल्लाह सुभान। जिससे मोहब्बत करता था उसी के साथ रहेगा। हाँ, उन लोगों का ईमान और उन लोगों का खात्मा, उन लोगों की आखिरत का पता नहीं हमें, जो यहाँ आज नारे लगाते लगाते बेचारे थक गए। हमने देखा है कुछ लोग 40-40 साल पार्टी की खिदमत किए और अभी ऐसे सन्यासी बन गए, उनको कोई पूछता भी नहीं। क्या ये हालात है कि नहीं? हालात है। बेचारे इतनी मेहनत करके 40-40 साल किसको कहते, जिंदगी बिता दिया और खिदमत पर खिदमत करते रहे, लेकिन उनको साइड लगा दिया गया। अब तुम्हारा काम नहीं, बूढ़े हो गए, जाओ। लेकिन मैंने देखा है जो मेरे मुस्तफा की खिदमत करता है, जो नबी पाक के इश्क की बोली बोलता है, फिर वो 85 साल का हो जाए कि 90 साल का हो जाए, दुनिया उसे कभी साइड नहीं लगाती। वो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। तुम ला करके दिखा देना 1 लाख नौजवान जो अपने आप को हैंडसम कहते हो, खूबसूरत कहते हो, 1 लाख जवानों को लाकर खड़ा कर दो और एक तरफ 75 साल ताजु शरिया को बिठा।